بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ایکو 401 کا لیسن نمبر 25 کریں گے. آج سے ہم نے میکرو اکنامکس کو اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے. میکرو اکنامکس آپ کی انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں گھبرا جاتے ہیں ابھی اتنا زیادہ مشکل سلیبس میکرو اکنامکس میں رونا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی بہت زیادہ آسان ہے, اس میں صرف آپ کا کنسیپٹ چلتا ہے. ابھی جو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گی نا, آپ لوگ خود کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کے مڈ ٹرم والے پارٹ سے یہ والا جو میکرو اکنامکس ہے یہ ایزی تھا یا ڈیفیکلٹ تھا. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ تھا یا نہیں تھا, اتنا آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ایک تو بتا دوں گی, اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, آگے شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف. میکرو اکنامکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں, مائکرو اکنامکس میں تو ہوتا ہے نا, آپ لوگ ایک فرم کو اگر فار ایگزامپل اسٹڈی کرنا, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ سپلائی لوگ بڑھا دیں گے تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, فلاں فارمز کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ. میکرو اکنامکس ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ پورے کنٹری لیول پہ بات کرتے ہیں. چیزیں وہی ہوتی ہیں, ڈیمانڈ, سپلائی, پرائز, وہی سب کچھ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میکرو اکنامکس میں آپ لوگوں نے کنٹری لیول پہ پڑھنا ہوتا ہے. میکرو اکنامکس وہ برانچ ہوتی ہے اکنامکس کی جس میں آپ لوگ پوری ایز اے ہول, پوری نیشنل اکانومی کا کیا سٹرکچر ہے, کیا بیہیویئر ہے, کیا پرفارمنس ہے, پورے ملک کی اکانومی کیسی ہے, وہ سارا آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں میکرو اکنامکس کے اندر. اب اس میں ویسے مائکرو اکنامکس میں تو بات کرتے ہیں نا ہم لوگ پرائز کی, ڈیمانڈ کی اور سپلائی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میکرو اکنامکس میں ہم لوگ اکانومی وائڈ پرائز کی بات کرتے ہیں. کنٹری لیول پہ کیا پرائز ہے, کیا انفلیشن چل رہی ہے, کتنے مہنگائی کا ریٹ چل رہا ہے, اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں مائکرو میں آپ لوگ بات کرتے ہیں نا ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے. میکرو میں ہم لوگ بات کرتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی, کہ پورے ملک کے اندر پوری ایز اے کنٹری لیول پہ کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے چیزوں کی. اس کے بعد ہوتا ہے ایگریگیٹ سپلائی. مائکرو میں آپ لوگ بات کرتے ہیں سپلائی کی, اس میں آپ لوگ بات کرتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی کی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم لوگ باری باری دیکھتے ہیں, ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی. یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو امپورٹنٹ ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی, اور اس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ یاد کرنے بہت امپورٹنٹ ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی بھی اکانومی کے اندر کسی ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی اکانومی کی یا کسی بھی ملک کی کتنی سپینڈنگ ہے, ٹھیک ہے, کتنے اخراجات ہیں, وہ ہوتی ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ظاہر سی بات ہے اخراجات وہی ہوتے ہیں نا, جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہیں پہ اتنا ہی زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتی ہے, اتنی زیادہ سپینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی ملک کے اندر ٹوٹل ایک ٹائم پیریڈ کے اندر کتنی سپینڈنگ ہوگی یا کتنی سپینڈنگ جو ہے نا وہ پلان کی ہوئی ہے, وہ ہوتی ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ایگریگیٹ ڈیمانڈ فائنڈ کرنے کے لیے کنزمپشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ لوگ ٹوٹل کتنا کچھ کنزیوم کریں گے. اس کے بعد انویسٹمنٹ, فرمز کتنا ایک انویسٹ کریں گی پوری کنٹری کے اندر, جتنی بھی فرمز ہے ساری کی ساری. گورنمنٹ سپینڈنگ, یعنی کہ پوری اکانومی لیول پہ کنٹری لیول پہ گورنمنٹ کتنا سپینڈ کرے گی. اور اس کے بعد کنٹری جو چیز ایکسپورٹ باہر کرے گی, جتنا ایکسپورٹ کرے گی اس میں سے امپورٹس کو مائنس کر کے پیچھے جو بچے گا نا وہ ہوتی ہے نیٹ ایکسپورٹس. ٹھیک ہے. تو کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ سپینڈنگ اور نیٹ ایکسپورٹس, ان ساری چیزوں کو جب آپ لوگ آپس میں پلس کر لیتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے پورے ملک کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ. اچھا, ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی نا, جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا مائکرو اکنامکس میں وہ انورسلی ریلیٹڈ ہوتی ہے پرائز کے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پرائز جو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ اتنی زیادہ کم ہوتی ہے. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا تو کیونکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر 4 چیزیں آ جاتی ہیں, کنزمپشن بھی, انویسٹمنٹ بھی, گورنمنٹ سپینڈنگ بھی, نیٹ ایکسپورٹس بھی. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, صحیح رٹا مارو اس کا, یہ 4 چیزوں کا. ٹھیک ہے. فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو یہ ہونی چاہیے. اچھا, ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہمیں پتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان 4 چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا جب ہم لوگ ریلیشن دیکھیں نا تو ایگریگیٹ لیول پہ پرائز لیول کیا ہے اس کے ساتھ اس کا انورسلی ریلیشن ہوگا, یعنی کہ پورے ملک کے اندر مہنگائی کی شرح کیا ہے. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ پورے ملک کے اندر پرسنٹیج ہوگی نا کسی بھی مہنگائی کی, جو پرسنٹیج چل رہی ہوگی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوگا. مہنگائی جتنی زیادہ ہوگی لوگ کیا کریں گے, کنزمپشن اپنا کم کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کنزمپشن کے اوپر, تو کنزمپشن کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی, مہنگائی کے اوپر, ایگریگیٹ پرائز لیول کے اوپر, جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کتنی ہے, چیزیں سستی ہیں یا مہنگی ہیں, اس چیز کے اوپر کنزمپشن ڈیپینڈ کرے گی. اس کے بعد ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر دوسری چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے نا اس کا انورسلی ریلیشن ہے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فارمز ہوتی ہیں نا, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کمپنیاں کیا کرتی ہیں, وہ منڈیاں یا وہ جو ایسے ادارے جو کہ لون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, قرضہ دے رہے ہوتے ہیں, ان سے قرضہ لے کے پھر کیا کرتے ہیں, اس کو انویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی نا وہ ساری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سود کی شرح جتنی زیادہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ اتنی زیادہ کم ہوتی ہے، کیونکہ سود بہت زیادہ جب ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیوں لیں گی قرضہ؟ ان کو پتا ہے ہم نے قرضہ لیا اتنا زیادہ ہمیں سود دینا پڑے گا، تو انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے سود کے بڑھنے سے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ انورسلی ریلیٹڈ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ کے. ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا تھوڑا میں آخر کو سمرائز کروں گی سارے پوائنٹ کو، تو آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پورا بالکل آپ لوگوں کو پانی کی طرح یاد ہو جائے گا. آخری جو چیز ہوتی ہے نا ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایسا ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیسی ہے. مائکرو اکنامکس کی جب ہم لوگ بات کرتے تو ہم کہتے تھے کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوگوں کی اپنی پاور کتنی ہے چیز کو پرچیز کرنے کی. ٹھیک ہے، ان کے پاس دولت کتنی ہے، ان کی انکم کتنی ہے. لیکن جب ہم لوگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں نا تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں صرف آپ لوگ لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں دیکھتے، آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ پرچیزنگ پاور دیکھتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کی پوری کنٹریز کی پرچیزنگ پاور کتنی ہے. یہ چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں. اوور آل اگر آپ لوگ اس کو سمرائز کریں نا تو ڈیمانڈ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا مائکرو اکنامک لیول پہ تو اس میں صرف ڈیمانڈ انورسلی ریلیٹڈ ٹو ہوتی ہے پرائز کے. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن ایگریگیٹ ڈیمانڈ 4 چیزوں کے انورسلی ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کی کیوں انورسلی ریلیٹڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں موجود ہی 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں کنزمپشن، انویسٹمنٹ، گورنمنٹ اسپینڈنگ اور نیٹ ایکسپورٹس. کنزمپشن انورسلی ریلیٹڈ ٹو ہوگا پرائز لیول کے، ایگریگیٹ پرائز لیول کے. انویسٹمنٹ انورسلی ریلیٹڈ ٹو ہوگا انٹرسٹ ریٹ کے. گورنمنٹ اسپینڈنگ اور نیٹ ایکسپورٹ یہ انورسلی ریلیٹڈ ٹو ہوگا انٹرنیشنل لیول کی پرچیزنگ پاور کے. تو اوور آل اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ انورسلی ریلیٹڈ ٹو ہوتی ہے 4 چیزوں کے، ایگریگیٹ پرائز لیول کے، ویلتھ کے، انٹرسٹ ریٹ کے اور انٹرنیشنل پرچیزنگ پاور افیکٹس کے. ٹھیک ہے، ہم لوگ اوور آل اس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس ایگریگیٹ ڈیمانڈ جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے اس میں سے ہر چیز کا جس کے ساتھ انورسلی ریلیٹڈ تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا اوور آل ان ساری چیزوں کے ساتھ انورسلی ریلیٹڈ تعلق ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. یہ بہت انپورٹنٹ آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کی، اور آپ لوگوں کے آگے مائکرو اکنامکس میں بار بار یہ چیز یوز ہوگی. ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے اندر یہ ہوتا ہے، ایگریگیٹ سپلائی کے اندر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے آپ لوگ اس کو رٹا لگا لیں. خیر رٹا کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگوں کو ساری جو ہے نا مائنڈ میں بات بیٹھ گئی. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی کی. ایگریگیٹ سپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر کسی بھی اکانومی کے اندر جتنی بھی فارمز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جتنی بھی گڈز یا سروسز پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایگریگیٹ سپلائی. ٹھیک ہے، ویسے تو ہوتا ہے نا کہ ایک فارم کی ہم لوگ سپلائی کی بات کرتے ہیں نا مائکرو اکنامک لیول پہ، لیکن ایگریگیٹ سپلائی میکرو اکنامک لیول پہ وہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی ساری فارمز ہیں ساری کی ساری فارمز کتنا پروڈیوس کریں گی، کتنی سروسز اور کتنی چیزیں دے گی، اپنی مرضی سے کتنا پروڈیوس کرتی ہیں، وہ ہوتا ہے ایگریگیٹ سپلائی. ایگریگیٹ سپلائی کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. ان پٹ کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان پٹ جتنا سستا ہوگا سپلائی اتنی زیادہ ہوگی. ٹیکنالوجی کے اوپر بھی آتا ہے اور پرائز لیول کے اوپر بھی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. چیزوں کی پرائز جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے نا وہ سپلائی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہے تو لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی مہنگی چیز ہماری جائے گی تو اپنی سپلائی کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا اگر ہم لوگ اس کی سلوپ کی بات کرتے ہیں نا پرائز کی اور ایگریگیٹ سپلائی کی، اگر ہم لوگ ایک گراف بناتے ہیں تو اس میں ویسے تو ہوتا ہے نا کہ اپ ورڈ سلوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپ ورڈ سلوپ ہی ہونی چاہیے نا کہ پرائز جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی سپلائی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. لیکن ایگریگیٹ سپلائی میں 2 چیزیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں. اس کی جو کرو ہوتی ہے نا یہ کبھی فلیٹ ہوتی ہے کبھی سٹیپ ہوتی ہے. فلیٹ اور سٹیپ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں جو ایگریگیٹ سپلائی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، اگر تو کنٹری کے اندر فل امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ ہیں نا وہ سارے روزگار ہے ان کے پاس، بے روزگاری بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بے روزگاری بالکل بھی نہیں ہوگی تو اس وقت فارمز کیا کریں گی کہ سپلائی چیزوں کی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، جو کرو بنے گی نا وہ زیادہ سٹیپ ہوگی، چیزیں زیادہ مہنگی فارمز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ یہ کہیں گی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے زیادہ. میں آپ لوگوں کو گراف بنا کے یہاں پہ دکھاتی ہوں. یہ ہے فار ایگزامپل آپ لوگوں کا گراف. ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری پرائز. ٹھیک ہے، اس لیول یہ والی ساری جو ہے نا ادھر آپ لوگ پرائز کو ڈرا کرتے ہیں، ادھر آپ لوگ اپنی سپلائی کو ڈرا کرتے ہیں. ویسے تو کیا ہوتا ہے نارملی کہ سلوپ جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب جہاں پہ ہمارے یہ فارمز دیکھتی ہیں نا کہ فل امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. آپ فار ایگزامپل کہ پرائز پہلے کیا تھی، یہ اتنی پرائز تھی اور اتنی جو ہے نا ڈیمانڈ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اب جب وہ بہت زیادہ پرائز جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے نا تو فارمز اب یہ دیکھتی ہیں نا کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو سپلائی ہوتی ہے نا اس کو اتنا نہیں بڑھاتے، پرائز کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ آلریڈی امیر ہیں
تو سپلائی کو اگر وہ نہیں بڑھاتے, صرف وہ پرائز کو بڑھا دیتے ہیں, تو پرائز کو فار ایگزامپل ادھر لے کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, سپلائی کو سیم اتنا ہی رکھیں گے اور پرائز آ گئی ہے جی یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ اس پوائنٹ پہ, یہاں سے اگر ہم لوگ سلوپ بنائیں نا, یہ ہماری سلوپ جائے گی یہ ایسے, یہ دیکھیں یہ سلوپ زیادہ سٹیپ ہے, زیادہ سٹیپ ہے نا, نارملی تو ایسی ہوتی ہے نا, یہ زیادہ اونچی ہوگی, سٹیپ زیادہ ہوگی, یہ کیوں, یہ کس پوائنٹ پہ, جہاں پہ فل امپلائمنٹ لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو اگر ہماری اکانومی بلو فل امپلائمنٹ لیول ہے, یعنی کہ سارے کے سارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, کچھ بے روزگار لوگ بھی ہیں, فارمز یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری بھی ہے تو وہ پھر چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھاتی, ٹھیک ہے, وہ پھر چیزوں کی جو قیمت ہے نا وہ تھوڑا سا کم کر دیتی ہے, اس کو پتا ہے لوگ غریب ہیں, بے روزگار ہیں, یہاں پہ وہ لے آئے گی قیمت کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس سپلائی کے ساتھ جو ٹچ کرے گا تو یہ اوریجن سے یہ جو سلوپ بنے گی نا یہ ایسے بنے گی, ٹھیک ہے. یہ اب دیکھا جائے نا تو یہ والی سلوپ تھوڑی سی فلیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیٹی ہوئی نا تھوڑی سی. تو یہ ہمیشہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر فل امپلائمنٹ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نا وہاں پہ سپلائی کی جو کرو ہوتی ہے وہ سٹیپ ہو جاتی ہے, اور جہاں پہ فل امپلائمنٹ نہیں ہوتا, ہمارا ملک جو ہے نا وہ ہماری اکانومی فل امپلائمنٹ سے نیچے ہوتی ہے, وہاں پہ جو کرو ہوتی ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ فلیٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات اتنی سی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ یاد رکھنی تھی. تو اس کو میں کر دیتی ہوں یہاں پہ ریس. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں, کلاسیکل اکانومکس کی بات کرتے ہیں. ہماری جو مائکرو اکنامکس ہے نا اس کے اندر دو طرح کے کنسیپٹ ہیں. ایک ہے کلاسیکل, یہ پرانا کنسیپٹ ہے اکانومی کے بارے میں, اس کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ دیا تھا ایڈم سمتھ نے, ڈیوڈ ریکارڈو نے, تھامس میلتھس نے اور جوہن سٹارٹ مل نے. یہ چار نیمز آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد کرنے ہیں, آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آ جاتے کہ کلاسیکل اکنامکس کا کنسیپٹ کس نے دیا تھا یا کس نے نہیں دیا تھا, تو یہ چار نیم آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. اچھا, کلاسیکل اکانومسٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میکرو اکانومی ہوتی ہے نا اس میں یہ خود ایک ان انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ میکرو لیول پہ آپ لوگوں کو کوئی الگ اکانومک اسٹڈی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جو مائکرو مارکیٹس ہوتی ہیں نا جو کہ انڈیویجول مارکیٹس ہوتی ہیں انہی کا آپس میں ایک ایگریگیشن بنا لیں, یعنی کہ انہی کو آپ اسٹڈی کریں اور انہی کے ساری جو بھی ریزلٹس ہیں نا ان کا آپس میں سم اپ کر کے وہیں سے آپ لوگ میکرو لیول کے ریزلٹس نکال لیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میکرو لیول پہ جتنے بھی پرابلمس ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ کسی مائکرو لیول کے پرابلم کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو میکرو لیول پہ چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ مائکرو اکنامکس پڑھیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چل جائے گا, اور وہی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ میکرو لیول پہ بڑے پیمانے پہ پرابلم کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کلاسیکل اکنامکس جو ہے نا وہ یہ ویو دیتے ہیں. اچھا, ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہے کہ کلاسیکل اکنامکس کے اندر گورنمنٹ کا رول کس طرح سے بتایا جاتا ہے. کلاسیکل اکنامکس والے یہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا جو رول ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ لیسز فیئر رول ہے گورنمنٹ کا, یعنی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اکانومی کو اس کو حال پہ چھوڑ دے. مارکیٹ کے اندر پرائز میکنزم ہونا چاہیے, مارکیٹ کے اندر خود ہی پرائز ڈیمانڈ سپلائی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ایک چکر کے اندر, ایک سائیکل کے اندر, اور اس طرح سے خود ہی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ایکویلیبریم آ جاتا ہے. خود ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, کبھی سپلائی بڑھتی ہے, خود ہی کبھی پرائز بڑھے گی گھٹے گی, اس طرح سے. تو گورنمنٹ کو اس سارے چیز کے اندر جو ہے نا وہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. کلاسیکل اکنامکس والے یہ کہتے ہیں کہ لیسز فیئر ہونا چاہیے, مارکیٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ ان کا یہ بیلیف تھا کہ جب بھی چیزوں کی, سروسز کی اور جو فیکٹرز کی جتنی بھی پرائزز ہوتی ہیں نا, اگر آپ لوگ اس کو کھلا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, تو خود ہی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ سپلائی کم زیادہ ہوتی رہے گی اور خود ہی جو ہے نا وہ پرائز اوپر نیچے ہوتی رہے گی. اور اس طرح سے آپ لوگوں کی جو ایک اکانومی ہے اس کے اندر ایک جو بیسٹ پاسبل آؤٹ کم ہے نا وہ آ جائے گا. کہ اگر پرائز میکنزم وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چیزوں کی سپلائی زیادہ ہوگی نا تو کیا ہوگا کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی, تو جب چیزیں سستی ہو جائیں گی تو لوگ چیزوں کو زیادہ خریدیں گے, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. تو جب چیزوں کی ہمیشہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس سے پھر کیا ہو جائے گا کہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی. جب چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ سے سپلائی بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پرائز میکنزم چلتا رہے گا, خود ہی سب کچھ سیٹل ہوتا رہے گا, گورنمنٹ کو اس میں جو ہے نا وہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہوتی ہے نا اس کے اندر خود ہی فل امپلائمنٹ لیول آ جاتا ہے. ایک وہ پوائنٹ آتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے خود ہی روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ کو کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کو اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پہلے 1930 سے پہلے جو ہے نا وہ مائکرو اکنامکس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا. 1930 کے اندر گریٹ ڈپریشن آیا تھا, اکانومی بالکل بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد
پھر ایک کنسیپٹ آیا تھا کہ ہمیں نیشنل انکم کو دیکھنا چاہیے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ مائکرو اکنامکس کی فیلڈ ایکسپینڈ ہوئی تھی. تو یہ ویسے تھوڑا سا انہوں نے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے یہاں پہ بات اتنی سی یاد رکھنی ہے کہ کلاسیکل اکنامکس والے کیا کہتے تھے کہ لیسز فیئر ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے, گورنمنٹ جو ہماری جو اکانومی ہے وہ پرائس میکنزم کے تھرو خود ہی اس کے اندر ایک ایکویلیبریم آتا رہتا ہے, اور جو ہماری اکانومی ہوتی ہے نا اس کے اندر خود ہی فل امپلائمنٹ لیول آتا رہتا ہے. یہ دو چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. فل امپلائمنٹ لیول خود ہی آتا ہے, یہ کس نے کہا؟ کلاسیکل والوں نے کہا. اس کے بعد کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا انویزیبل ہینڈ کا. انویزیبل ہینڈ والا کنسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا ایڈم اسمتھ نے. وہ یہی کہتے ہیں, یہی جو ہے نا وہ ایک پیراڈاکس جو ہے نا لیسز فیئر والی جو بات ہے نا اسی کو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر خود ہی ایک کوئی نیچرل کو قدرتی طاقت ہوتی ہے جو کہ ہماری ساری مارکیٹ کو, ساری اکانومی کو مینٹین رکھ رہی ہوتی ہے. ایڈم اسمتھ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے میکنزمس کو, اور یہ ایک بیسٹ ماڈل ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اکانومی کے اندر بالکل اچھے ہائی لیول کی ایفیشنسی آئے. جو کلاسیکل اکانومسٹ تھے وہ ان کا یہی بلیف تھا کہ جو بالکل پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی مارکیٹ میں جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو خود ہی شارٹیج اور سرپلس ٹھیک ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل اگر کسی مارکیٹ کے اندر شارٹیج ہوگی کسی چیز کی, شارٹیج جب ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سپلائی کم ہوتی ہے تو چیزیں اب کم پڑ جاتی ہے مارکیٹ میں, تو ان کی پرائز بڑھا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب پرائز بڑھا دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرمز یہ دیکھتی ہیں کہ ہم پرائز کیونکہ زیادہ, تو ہم لوگ چیز اگر بنائیں تو ہماری چیز زیادہ مہنگے میں جائے گی, ہمیں فائدہ ہوگا. تو وہ کیا کرتی ہیں فرمز اپنی سپلائی کو بڑھا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. سپلائی کو جب بڑھا دیتی ہیں اتنی زیادہ چیزیں پھر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں کہ سرپلس ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب جب چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں فرمز یہ دیکھتی ہیں کہ ہماری چیزیں تو مارکیٹ میں بچی ہوئی پڑی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں اپنی پرائز کو کم کر دیتی ہیں. تو جب پرائز کم ہوتی ہے تو دوبارہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی ہے تو لوگ زیادہ چیزوں کو خریدتے ہیں, اس طرح سے سرپلس ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو چیزیں مارکیٹ میں اگر سرپلس میں یعنی کہ زیادہ پڑی ہوئی تھیں وہ پھر اس طرح سے کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے انویزیبل ہینڈ والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انویزیبل ہینڈ ہے, گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں نا یہاں پہ کیا, خود بخود یہ سارا میکنزم, خود بخود یہ سارا پروسیس چلتا رہا ہے, آٹومیٹیکلی خود بخود شارٹیج اور سرپلس پرائز میکنزم کے تھرو کلیئر ہوتا رہا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں سیلز لا. سیلز لا والے یہ کہتے ہیں کہ جو سپلائی ہوتی ہے نا ہمیشہ وہ اپنی ڈیمانڈ خود بناتی ہے. جب بھی کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو خود بخود اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی اکانومی کے اندر جو لیبر ہے, جو مزدور ہے, وہ سرپلس ہے, وہ بہت زیادہ مزدور ہیں. اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں کہ اب مزدوروں کو مجبوراً اپنی دہاڑیاں کم کرنی پڑتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ دہاڑیاں کم کریں گے تو شاید پھر ہمیں کوئی ہائر کر لے کہ کم پیسوں پہ مزدور مل رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو پرائز ہوتی ہے نا لیبر کی وہ کم ہو جاتی ہے. اب فرمز یہ دیکھتی ہے کہ مزدور جو ہے نا وہ بڑے سستے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرمز پھر کیا کرتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن ہمارا سستا ہے, مزدور سستا ہے, تو سستے مزدور کو رکھ کے ہم لوگ اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. تو پھر فرمز کیا کرتی ہیں, مزدوروں کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیتی ہیں. تو اس طرح سے ایک لیبر کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے خود بخود لیبر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. اس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سپلائی جو ہے نا اس نے خود اپنی ڈیمانڈ کو بنایا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز کہتے ہیں. انویزیبل ہینڈ جو دیا تھا ایڈم اسمتھ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فری مارکیٹ میکنزم ہوتا ہے نا اس میں یہی چیز ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ اگر انٹرفیئر نہ بھی کرے نا تو پارٹیسپینٹس کیا کریں گے, ہمیشہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے, اپنا فائدہ ہم لوگوں نے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. تو اپنا فائدہ بڑھانے کے لیے یہ سارے مارکیٹ پارٹیسپینٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے وہ اچھے طریقے سے آپس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, اور ہر پارٹیسپینٹ ہمیشہ اچھے طریقے سے دوسروں کے ساتھ ایک تو کوآپریٹ بھی کرے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی چیز کو پروڈیوس کرنے کے اوپر زور دے گا, بلکہ دوسروں کے ساتھ کوآپریشن بھی اچھا ہوگا. اور اس طرح سے ہماری جو ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے, پوری جو اکانومی ہوتی ہے وہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فری مارکیٹ کے اندر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کوئی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک انویزیبل ہینڈ, ایک قدرتی طاقت ہوتی ہے جو کہ ساری چیزوں کو چلا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایڈم اسمتھ کا یہ جو انویزیبل ہینڈ والا کنسیپٹ ہے نا, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سپلائی اپنی ڈیمانڈ خود بناتی ہے, گورنمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں کرتی. اس کے بعد کلاسیکل والے فل امپلائمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. فل امپلائمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, کسی بھی اکانومی کی وہ حالت یا وہ اسٹیٹ جس میں اکانومی کے اندر جو پروڈکٹیو ریسورسز ہوتے ہیں
ہر وہ چیز جو کہ پروڈکشن میں استعمال ہو سکتی ہے اگر وہ ساری کی ساری یوز ہو رہی ہے اکانومی کے اندر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فل امپلائمنٹ ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ فلی امپلائڈ ہے, سارے کے سارے انپوٹس یوز ہو رہے ہیں, کوئی بھی چیز بیکار نہیں پڑی ہوئی, جو پروڈکشن میں چیزیں لگ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری یوز ہو رہی ہیں. ایسے لیول پہ جب فل امپلائمنٹ آ جاتا ہے تو ایسے لیول پہ اگر آؤٹ پٹ مزید بڑھانا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اگر ویسے تو ہے نا کہ اگر ملک کے اندر بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, فل امپلائمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت تو اگر کنٹری نے کسی بھی اگر فرم نے کسی بھی کمپنی نے اگر اپنا آؤٹ پٹ بڑھانا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ جو بے روزگار لوگ ہوں گے ان کو ہائر کر لیں گے, اس طرح سے ان سے اپنا کام کروائیں گے اور اپنا آؤٹ پٹ بڑھا لیں گے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ فل امپلائمنٹ لیول ہے, تو جب آلریڈی سارے لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں پھر آپ نے اگر آؤٹ پٹ بڑھانا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یا تو پھر آپ لیبر سے کہیں گے کہ وہ اوور ٹائم لگائیں, یا تو پھر آپ باہر کے ممالک سے کیپٹل منگوائیں گے, سرمایہ اور لیبر وغیرہ آپ لوگ منگوائیں گے رینٹ پہ, اور اس طرح سے آپ لوگ پھر اپنا جو آؤٹ پٹ ہے اس کو آپ لوگ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فل امپلائمنٹ کی یہاں پہ یہ بھی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہوئی ہے, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. دا لیول آف امپلائمنٹ ایٹ وچ نو اور منیمل انوالنٹری ان امپلائمنٹ ایگزسٹ. دیکھیں ان امپلائمنٹ جو ہوتی ہے نا, بے روزگاری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے والنٹری ان امپلائمنٹ. والنٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی سے بے روزگار رہنا, یعنی کہ کنٹری کے اندر مواقع موجود ہیں کام کرنے کے, لیکن پھر بھی کوئی بندہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, وہ خود اپنی مرضی سے بے روزگار بیٹھا ہوا ہے, تو وہ انوالنٹری ان امپلائمنٹ وہ والنٹری ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بے روزگار نہیں رہنا چاہتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے روزگار ہیں, تو وہ ہوتی ہے انوالنٹری ان امپلائمنٹ. تو فل امپلائمنٹ کا لیول وہ ہوتا ہے جہاں پہ انوالنٹری ان امپلائمنٹ بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ لیول جس پہ وہ لوگ جو کہ اپنی مرضی سے ان امپلائڈ رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو بے روزگار ہیں, لیکن جو لوگ ان امپلائڈ نہیں رہنا چاہتے وہ سارے کے سارے روزگار پہ لگے ہوئے, تو بھی وہ فل امپلائمنٹ لیول ہے. ٹھیک ہے نا, تو بھی وہ کیا ہے؟ وہ فل امپلائمنٹ لیول ہے. اس ملک کے اندر ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کے اندر بے روزگاری ہے, کیونکہ جو بے روزگار بیٹھے اپنی مرضی سے بیٹھے, اس کے اندر کنٹری کا کوئی قصور نہیں ہے. کلاسیکل والے اس چیز کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیلز لا کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ سپلائی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی ڈیمانڈ خود بڑھاتی ہے. تو کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر فل امپلائمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی بھی ملک کے اندر انوالنٹری ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے بلکہ مجبوراً بے روزگار ہیں, تو وہ ایک ٹیمپریری فینامنا ہے. یعنی کہ عارضی طور پہ وہ والی ان امپلائمنٹ, وہ والی جو بے روزگاری ہے نا, وہ عارضی طور پہ رہے گی. کیسے؟ کیونکہ اس طرح سے جب لوگ اپنی یعنی کہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً اپنی جو ویجز ہوتی ہیں نا وہ گرا دیتے ہیں, وہ کام دہاڑیوں کو کم کر دیتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام پہ رکھ لے, سستے میں ہی رکھ لے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ فارمز زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے لیبر کو, اور اس طرح سے لیبر جو ہے نا, اس طرح سے جو ہے نا ہماری اکانومی کے اندر خود بخود امپلائمنٹ آ جاتی ہے. لیکن وہ کلاسیکل اکانومک والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کے اندر ان امپلائمنٹ لمبے عرصے تک رہ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ انوالنٹری ان امپلائمنٹ نہیں ہے, وہ والنٹری ان امپلائمنٹ ہے. لوگ خود نہیں کام کرنا چاہ رہے, کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کلاسیکل والے یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سوسائٹی کے اندر فل امپلائمنٹ نہ آئے. خود بخود انویزیبل ہینڈ کے تھرو سپلائی اپنی ڈیمانڈ بناتی ہے اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ختم نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے کہ خود مزدور کام نہیں کرنا چاہ رہے, وہ خود اپنی مرضی سے بے روزگار بیٹھے ہوئے, تو وہ والنٹری ان امپلائمنٹ ہے. تو یہ ان امپلائمنٹ والا جو ہے نا, فل امپلائمنٹ والا یہ جو تصور ہے کلاسیکل اکنامک کا, یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کی, کہ کلاسیکل کے کیا ویوز تھے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں, یعنی کہ بالکل جو ایک اکانومی بیٹھ گئی تھی اس کو ہم لوگ گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 پرابلم تھے جس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن ہوا تھا. ایک تو یہ تھا کہ انویسٹمنٹ بہت کم تھی, دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی, اور تیسری جو چیز تھی کہ آؤٹ پٹ بہت زیادہ کم تھا. اچھا, وہ پورا اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کم تھی نا, وہ اس وجہ سے تھی کہ وہاں پہ جو سود کی شرح ہے وہ بہت زیادہ تھی لونیبل فنڈز مارکیٹ کے اندر. یعنی کہ وہ منڈیاں جو قرضہ پرووائڈ کرتی ہیں نا, فارمز کو قرضہ دیتی ہیں, انہوں نے سود کی شرح اتنی زیادہ رکھی ہوئی تھی کہ فارمز ان سے قرضہ لیتی ہی نہیں تھی, تو وہ انویسٹمنٹ اس وجہ سے کم تھی. ٹھیک ہے. اور کلاسیکل والے پالیسیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس کا جو ہے نا وہ حل یہ ہے کہ سیونگز کو انکریز کرا دیا جائے, یعنی کہ لوگ پیسوں کو زیادہ بچانا شروع کر دیں. تو جب لوگ پیسوں کو زیادہ بچائیں گے نا, تو وہ بینک میں اپنا پیسہ رکھوائیں گے, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, بہت زیادہ ہے نا.
سود کی شرح بینکس نے زیادہ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو لوگ اپنا پیسہ بچا کے جب بینک میں رکھیں گے نا تو لوگوں کو تو فائدہ ہوگا کہ سود کی شرح زیادہ ہے تو اس کے اوپر بینک پہ پیسہ رکھوانے کی وجہ سے ان کو پروفٹ زیادہ ملے گا. اب بینک یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لوگ پیسہ زیادہ رکھوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیسہ جب وہ زیادہ رکھوا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ان کو پیسہ زیادہ دینا پڑے گا, پروفٹ زیادہ دینا پڑے گا. تو پھر بینک کیا کرتے ہیں, مجبوراً اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی پالیسی دیتے ہیں کلاسیکل والے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو اور انویسٹمنٹ بڑھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی سیونگز کو انکریز کر کے بینک میں پیسہ رکھوانا شروع کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. دوسری طرف جو ان امپلائمنٹ یعنی کہ گریٹ ڈپریشن میں دوسرا مسئلہ تھا ان امپلائمنٹ والا, وہ کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ اس وجہ سے ہائی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا نا فری مارکیٹ میکنزم کے اندر جو لیبرز ہوتی ہیں نا وہ اپنی ویجز کو گرا دیتی ہیں. تو جب وہ ویجز کو گرا دیتی ہیں تو جو فرمز ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ بڑھا دیتی ہیں اور مارکیٹ کلیئرنگ لیول تک بات آ جاتی ہے کہ سارے کے سارے امپلائڈ ہو جاتے ہیں. تو کلاسیکل والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ان امپلائمنٹ ہائی تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ لیبر اپنی مزدوریاں نہیں گرا رہی تھی, کہ جتنی مارکیٹ کلیئرنگ لیول جس لیول تک ایک جو ہے نا وہ دہاڑی نیچے آنی چاہیے تاکہ ڈیمانڈ بڑھے اس لیول تک جو ہے نا لوگوں کی مزدوریاں نہیں گر رہی. یہی وجہ ہے کہ وہ ان امپلائڈ بیٹھے ہوئے, بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ یہ پالیسی دیتے ہیں کہ ایک تو مین فیکٹر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اپنی دہاڑی کو کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو کہیں سے بینیفٹ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بے روزگاروں کے لیے جو بینیفٹ پیمنٹس دی جاتی ہیں نا ان کو روک دیا جائے, یہ والی پالیسی ایک دیتے ہیں کیونکہ جب ان کو بینیفٹس روک دیا جائے گا تو وہ پھر مجبوراً اپنی دہاڑی کو کم کر کے وہ جو ہے نا وہ روزگار حاصل کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری جو ریکمنڈیشن ہے ان امپلائمنٹ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے. یعنی کہ مین وجہ یہی ہے نا کہ لیبر نے اپنی دہاڑیاں وہ کم نہیں کر رہی, تو آپ کیا کریں, آپ لوگ زیادہ دہاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں. لیبر خود بخود ہی اپنی انکم کو اپنی دہاڑیوں کو کم کرے گی, ان کو پتا ہوگا کہ اگر انکم زیادہ ہوئی تو ٹیکس لگ جائے گا. تیسرا یہ کہ کچھ یونینز ہوتی ہیں بنی ہوئی, یونینز آپس میں بن جاتی ہیں, وہ آپس میں ہڑتالیں کرتے ہیں کہ ہماری جو دہاڑیاں ہیں وہ کم سے کم اتنی ہونی چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یونینز کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہے نا ہر بندہ اپنی دہاڑی کو کم کرے. تو جب دہاڑی کم ہوگی ان کی تو سپلائی کیونکہ وہ زیادہ ہو جائے گی, اس طرح سے ڈیمانڈ بڑھے گی, تو اس طرح سے امپلائمنٹ آئے گی ملک کے اندر اور ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کلاسیکل ماڈل جو ہے نا یہ والا یہ فیل ہو گیا تھا. کلاسیکل اکانومسٹ نے جو سولوشن دیا تھا وہ ریزنیبل نہیں تھا, اس سے اس وقت جو کرائسس تھے نا وہ سالو نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت ہائی ان امپلائمنٹ بھی نہیں ختم ہو رہی تھی, انویسٹمنٹ بھی کام کی کام ہی تھی وہ بھی نہیں ختم ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. مہنگائی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی, اس کے ریٹس بھی بہت زیادہ تھے. تو یہاں پہ پھر جب یہ دیکھا گیا کہ یہ والا سارا جو میٹر ہے یعنی کہ سیونگز کو بھی بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد جو لوگوں کی جو دہاڑیاں ہیں وہ بھی کام کر دی گئیں, اس کے باوجود بھی جو حالات ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, وہاں پہ پھر آ کے جو جوہن مینرڈ کینز ہیں انہوں نے اپنا کنسیپٹ دیا تھا جس کو ہم لوگ کنزین اکانومکس یا کنزین تھیوری بولتے ہیں. جوہن مینارڈ کینز جو تھے یہ ایک برٹش اکانومسٹ تھے 20 سینچری کے, اور انہوں نے جو تصور دیا تھا نا ان کی جو اسٹڈی ہے نا ان کو کنزین اکانومکس کہا جاتا ہے یا کنزینزم بھی کہا جاتا ہے اور کنزین تھیوری بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کنزین اکانومکس نے جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں مکسڈ اکانومی کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ گورنمنٹ کو بھی اس میں انٹرونشن کرنی چاہیے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ لیسز فیئر تھوڑا بہت ہونا چاہیے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ہوتا ہے بے شک, لیکن اس میں حکومت کا بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. کلاسیکل بات تو یہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے, کنزین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیٹ کا اس میں رول ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو خود ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ ڈیمانڈ میکرو لیول پہ پورے کنٹری کے لیول پہ ڈیمانڈ کو پروموٹ کیا جا سکے. ان امپلائمنٹ اگر ہائی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ فائٹ کیا جا سکے اور جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جا سکے یعنی کہ ڈیفلیشن کی جا سکے. انفلیشن ہوتی ہے مہنگائی بڑھنا اور ڈیفلیشن ہوتی ہے مہنگائی کام ہونا, ٹھیک ہے. تو ڈیفلیشن سے بھی فائٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ہی پالیسیز بنانی چاہیے. اچھا, ہم نے یہ تو پڑھا کہ جو کلاسیکل والے تھے نا انہوں نے گریٹ ڈپریشن کے بارے میں کیا کیا پوائنٹس دیے اور کیا کیا انہوں نے پالیسیز دی. اب کنزین کے جو ویو تھے نا گریٹ ڈپریشن کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. کلاسیکل والے بھی گریٹ ڈپریشن کے جو ویوز ہیں وہ بھی, اور جیسے کنزین والے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے. کنزین کا جو ویو تھا نا گریٹ ڈپریشن کے بارے میں وہ بالکل ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دا کلاسک. اچھا کنزین اچھا کلاسک والے تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ لو انویسٹمنٹ اس وجہ سے ہے کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, اور انہوں نے اس میں پالیسی کیا بتائی تھی کہ سیونگز کو بڑھا دیا جائے. یہی انہوں نے کہا تھا نا, آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ کلاسیکل والوں نے کیا کہا تھا, سیونگز بڑھائیں گے تو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, کم ہوگا اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ بڑھے گی.
یعنی کہ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی مین وجہ یہ تھی کہ لو انویسٹمنٹ تھی. تو کلاسیکل یہ کہتا کہ انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کریں, سیونگز کو بڑھا دیا جائے. لیکن یہاں پہ کینزین کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک جو فارم ہے نا, جب بھی وہ کوئی چیز پروڈیوس کرتی ہے تو وہ یہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایبلٹی کتنی ہے میری چیز خریدنے کی, ٹھیک ہے, میرا پروڈکٹ کتنا بکے گا. سب سے پہلے فارمز پوٹینشیل دیکھتی ہیں بائرز کا کہ میری چیز کے لیے خریدنے کے لیے جو ہے نا لوگوں کے پاس پیسہ کتنا ہے, وہ کتنا سپینڈ کرے گی, ٹھیک ہے, یا لوگ کتنے جو ہے نا وہ رضامند ہیں میری چیز خریدنے کے اوپر. تو اس حساب سے وہ پھر ساری اپنا جو ہے نا وہ پروڈکشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں. تو کینزین والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلاسیکل والے کہتے ہیں نا کہ سیونگز کو بڑھا دیا جائے, تو اگر لوگ اپنی سیونگز کو بڑھا دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا, کنزمپشن کم ہوگی نا. یعنی کہ وہ کیا کریں گے کہ فارمز کی چیزوں کو کم خریدیں گے, زیادہ پیسہ بچائیں گے. تو جب کنزمپشن کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اپنا پیسہ چیز خریدنے کے اوپر کم لگائیں گے, تو فارمز یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس تو ایبلٹی نہیں ہے میری چیز خریدنے کی, لوگ تو میری چیز کو خرید ہی نہیں رہے. اس سے پھر کیا ہوگا کہ فارمز اپنی پروڈکشن کو کم کر دیں گی, کیونکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ لوگ سیونگ کرتے جا رہے ہیں, میری چیز تو وہ خرید ہی نہیں رہے. پھر فارمز کیا کریں گی, فارمز پھر کیا کریں گی, بالکل اپنی پروڈکشن کم کر دیں گی. تو جب فارم پروڈکشن کم کریں گی تو انویسٹمنٹ تو آٹومیٹکلی ڈیکریز ہو جائے گی. فارمز جب پروڈیوس ہی نہیں کر رہی تو ان کا کوئی دماغ خراب ہے, خام خواہ میں انویسٹ کریں. تو انویسٹمنٹ وہ یہ کہتے ہیں کینزین والے کہ سیونگ کو بڑھانے سے انویسٹمنٹ کم نہیں ہوتی, لو انویسٹمنٹ اگر کہیں پہ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو ہائر سیونگ کے تھرو سالو نہیں کر سکتے, بلکہ اگر سیونگ لوگ بڑھائیں گے تو اس سے انویسٹمنٹ مزید کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, پالیسی یہ دیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ سیونگ کو کم کریں بلکہ کنزمپشن کو بڑھائیں, زیادہ چیزوں کو کنزیوم کریں. جب وہ زیادہ چیزوں کو کنزیوم کریں گے تو فارمز کیا کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ میری چیز کو خرید رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو وہ پھر فارمز زیادہ انویسٹ کریں گی, ٹھیک ہے, زیادہ چیز کو پروڈیوس کریں گی. تو یہ طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ سیونگ کو بڑھائیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھا جائے تو نے بالکل الٹا کنسپٹ دیا تھا ایز کمپیئر ٹو دا کلاسیکل. دوسری جو بات تھی نا ان امپلائمنٹ والی, کلاسیکل نے کیا ویو دیا تھا ان امپلائمنٹ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری اس وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنی ویجز کو نہیں گرا رہے. اچھا, جو کینزین ہے نا وہ اس سے بالکل الٹ کنسپٹ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ اس وجہ سے ہائی ہے کیونکہ لیبر کا جو ایک مارکیٹ ایکویلیبریم لیول ہے, یعنی کہ جتنی دہاڑیاں ہونی چاہیے نا اس کا جو ایک ایکویلیبریم لیول, یعنی کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر فل امپلائمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو لوگوں کی دہاڑیاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, بلکہ فل امپلائمنٹ کے لیول سے مزید نیچے گرتی چلی جا رہی ہیں ویجز. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویجز کو کم کرنے سے امپلائمنٹ یا جو بے روزگاری ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. کلاسیکل تو یہ کہتے ہیں نا ویجز کم ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, بے روزگاری کیا ہو جاتی ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا, اگر جہاں پہ ویجز کم ہوتی ہیں وہاں پہ الٹا بے روزگاری زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیوں بڑھ جاتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جو ویجز ہوتی ہیں نا جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں, تو فارمز یہ دیکھتی ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ کم ہے, لوگوں کی انکم کم ہے, تو پھر لوگوں کی ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کی اپنی دہاڑیاں کم ہیں تو ان کی سپینڈنگ پاور بھی کم ہوتی ہے, چیزوں کو خریدنے کی سکت بھی ان کی کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کو کم خریدتے ہیں. تو جب وہ کم خریدتے ہیں تو فارمز کو پھر مایوسی ہوتی ہے. فارمز پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنی ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری چیزوں کو زیادہ خریدے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ تو غریب ہے, اس کی تو انکم ہی کم ہے. اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے, ہماری فارمز اپنی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں. تو جب فارمز ہمیشہ پروڈکشن کو کم کرتی ہے تو وہ کیا کرے گی, امپلائز کو نکالنا شروع کر دے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ کہے گی کہ جب میں نے پروڈکشن کم کرنی ہے تو میں امپلائز کو زیادہ رکھ کے کیا کروں, تھوڑے سے امپلائز سے بھی میں تھوڑی سی پروڈکشن کروا لوں گا, ٹھیک ہے, یا کروا لوں گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلائز کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہمیشہ امپلائز کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں, اس میں جو پالیسی بتاتے ہیں نا کینز والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کم ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ ویجز کو کم کریں بلکہ آپ ویجز کو زیادہ کریں. کیونکہ جب آپ لوگ لوگوں کی دہاڑیوں کو, لوگوں کی ویجز کو, لوگوں کی مزدوریوں کو بڑھا دیں گے تو ان کے پاس زیادہ ایبلٹی آئے گی چیز کو خریدنے کی.
جب زیادہ ایبلٹی آئے گی چیز کو خریدنے کی تو وہ چیزوں کو زیادہ خریدیں گے. پھر فارمز یہ دیکھیں گی کہ لوگ زیادہ میری چیزوں کو خرید رہے ہیں, ان کے پاس ایبلٹی ہے چیز کو زیادہ خریدنے کی, میری جو عوام ہے وہ امیر ہے, تو وہ پھر کیا کریں گے, اپنی پروڈکشن کو بڑھا دیں گے. تو جب وہ پروڈکشن کو بڑھائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ لیبر کو اپنے پاس رکھیں گے, کیونکہ انہوں نے زیادہ لیبر ہوگی تو تبھی آپ لوگ وہ جو ہے نا وہ زیادہ پروڈکشن کو بڑھا سکے. تو اس طرح سے بے روزگاری ختم ہوگی. ٹھیک ہے, تو کینز کے یہ جو ویوز ہیں نا یہ بالکل کلاسیکل سے اپوزٹ ہیں, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ مائکرو اکنامکس زیادہ انٹرسٹنگ تھی یا میکرو اکنامکس زیادہ انٹرسٹنگ تھی. آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس پورے چیپٹر کو ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا, صرف آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. کوئی رٹا نہیں چلتا اکنامکس میں, کوئی کچھ نہیں چلتا, جسٹ آپ لوگوں کا کنسیپٹ چلتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مزید دوسرے لیکچرز کے لیے چینل کے ہوم پیج کو ضرور وزٹ کریں, وہاں پہ پلے لسٹ کا آپشن ہے, وہاں جائیں, آپ لوگ پلے لسٹ سے سارے لیکچرز لے سکتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ. اور فائنل ٹرم سے ریلیٹڈ کوئزز ویڈیوز آپ لوگ ضرور دیکھ کے جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.